بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم ترکی میں موجود ہیں اور ہم اس وقت کونیا سٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ کونیا کے بارے میں آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ یہ تصوف کے امام حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار موجود ہے، اور ہم ان کے مزار کی طرف ابھی جا رہے ہیں۔ ابھی ہم گاڑی سے اترے ہیں۔ یہ باہر جو آپ کو منظر آ رہا ہے یہ ابھی میٹرو ہے، اور یہاں سے اس کے اسٹیشن کے بالکل سامنے کونیا میں ہمیں دکھائی دے گا مولانا رومی کا مزار۔ یہ ابھی ٹرین ابھی یہاں سے نکل رہی ہے اور ابھی وہ چل پڑی ہے، اور پھر ہم ابھی پہنچائے ہیں جی جناب مولانا جلال الدین رومی کے مزار کے گیٹ پر۔ یہ باب ورودی ہے، یہ ان کی انٹری گیٹ، اور یہاں ابھی لوگ انتظار میں ہیں کہ ان کا نمبر آئے۔ پھر اس کے بعد پھر یہاں لیڈیز بھی بڑی تعداد میں آ گئی ہیں، اور یہاں اس کا آتا ہے، اور یہ مزار کا منظر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے دور سے۔ یہ آپ باہر کا منظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ان کے مزار کے باہر ہے، اور ایک بہت بڑی دیوار ہے سراؤنڈنگ کی جو کہ ان کے مزار کے ارد گرد ہے۔ تو یہاں انہوں نے انٹری گیٹ کے والے سے بھی کچھ معلومات جو ہے وہ دی ہوئی ہیں۔ بائیں جانب جو ہے ان کا مزار جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو انٹری گیٹ کے پاس اسکریننگ کے مراحل سے گزر کے ہم اب اندر داخل ہو گئے ہیں، اور یہ مولانا کی یاد میں یہ تختی بھی موجود ہے۔ یہ ہے جی کونیا، جو کہ ان کے مزار کے احاطے میں یہاں یہ لگا ہوا ہے اس کا بل بورڈ، اور انتہائی خوبصورت منظر ہے۔ بہت اچھی پلانٹیشن یہاں کی ہوئی ہے۔ ترکی نے اپنے حسن کی جو ہے وہ آخری حدوں کو چھو لیا ہے، اور بہت وسیع جگہ پہ انہوں نے مزار یہ بنایا ہوا ہے تاکہ وزٹر جو آتے ہیں ان کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہاں کی خوبصورت پلانٹیشن ترکیوں کے ذوق کی آئینہ دار ہے، اور جس سے واضح ہوتا ہے کہ کتنے باذوق لوگ ہیں۔ اور یہاں جہاں بھی ان کا پبلک پلیس ہو تو انہوں نے پانی کا بھی اہتمام کیا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو ٹھنڈے پانی کی سہولت میسر ہو۔ تو یہاں آپ یہ دیکھ لیں یہ پانی پینے کی یہ جگہ ہے، اور اس میں آیت بھی لکھی ہوئی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پانی سے پیدا کی۔ یہ باغیچہ بہت وسیع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آہستہ آہستہ حضرت مولانا رومی کے مزار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ اس کی بیک سائڈ ہے، اور یہ کئی صدیاں قبل جو ہے وہ تعمیر کیا گیا تھا، لیکن آج بھی یہ تر و تازہ ہے، اور عوام کی بڑی اکثریت یہاں آتی ہے اور مولانا پر عقیدت کے پھول نچھاور کرتی ہے۔ مولانا رومی 8 صدیاں قبل اتوار کے دن 6 ربیع الاول کو 604 ہجری میں افغانستان کے ایک علاقہ بلخ میں پیدا ہوئے۔ عیسوی تاریخ کے مطابق 30 ستمبر 1207 ان کا تاریخ پیدائش ہے، جبکہ انہوں نے 66 سال 2 ماہ 17 دن کی عمر پائی، اور ان کی وفات 5 جمادی الثانی 672 ہجری میں ہوئی، بمطابق 17 دسمبر 1273 میں۔ حضرت علامہ اقبال رومی کو اپنا روحانی پیر جو ہے وہ جانتے تھے۔ یہاں ابھی ہم ان کے مزار کے بالکل قریب جو ہے وہ پہنچ آئے ہیں، اور علامہ اقبال کی قبر جو علامتی قبر ہے وہ بھی مولانا رومی کے مزار کے قریب ہی موجود ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کو کس حد تک روحانی اور دلی لگاؤ علامہ اقبال کا مولانا روم کے ساتھ تھا۔ یہ بار جو کچھ مزار نظر آ رہے ہیں یہ کچھ مولانا کے شاگرد بھی ہیں اور عزیز و اقارب بھی ہیں جن کی قبریں اس وقت یہاں موجود ہیں۔
اور ان کے پاس جو سائن بورڈ لگا ہوا ہے وہ بھی ٹرکش میں ہے، اور اس وجہ سے یہ پڑھا نہیں جا رہا، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں محسوس ہو رہی ہیں۔ البتہ کتبے کے اوپر جو ہے وہ ان کے نام واضح طریقے سے درج ہیں، اور وہ نام وہاں پڑھے جا سکتے ہیں کہ کس کس حضرت کی قبر ہے۔ پھر گلاب کے پھول بھی وہاں عجب بہار دکھا رہے ہیں کہ قبرستان کے قریب ہی انہوں نے پلانٹیشن میں یہ ترک قوم جو ہے وہ کسی سے پیچھے نہیں رہی ہے، اور یہاں بھی انہوں نے اپنے حسن ذوق کا بھرپور اہتمام کیا ہے۔ یہ جن راستوں سے اب ہم داخل ہو کر اب اس گیٹ کے اوپر آئے ہیں، تو اس کے اوپر جو کتبہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر باب گستاخان لکھا ہوا ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ اب مزار کے احاطے میں بھی مختلف قبریں یہاں موجود ہیں، اور ان سے ان کی طرز تعمیر بھی محسوس ہوتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر پرانی ہے۔ اور بعض قبروں کے اوپر یہ پگڑی بھی نشان انہوں نے لگایا ہوا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ بھی شاید مولانا کے کچھ عزیز و اقارب ہیں یا پھر ان کے مریدین ہیں، اور بعضوں کے نام یہاں پڑے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے، جبکہ ان کے ساتھ سن بھی 1319 جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، جو کہ ابھی تک قائم دائم ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت کی یہ قبریں ہیں۔ ان کے کتبے جو ہیں وہ کافی اونچائی میں ہیں اور بڑے بڑے کتبے ہیں۔ مولانا رومی کے بارے میں نے قول پڑھا تھا، ان کا قول اسٹوڈنٹ لائف میں، جب میں 6ٹھی 7ویں جماعت کا طالب علم تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم رو رہے تھے، لیکن لوگ جو ہے وہ ہنس رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے تمہاری پیدائش پر، لیکن جب تم ایک اچھے انسان کی حیثیت سے دنیا سے جا رہے تھے تو تم ہنس رہے تھے، مطمئن تھے، لیکن لوگ رو رہے تھے کہ ہم سے ایک اچھا انسان جو ہے وہ بچھڑ گیا۔ تو ان کا یہ قول جو میں نے بچپن میں پڑھا تھا، تو اس کے بعد ان کے بارے میں ایک اچھا تصور قائم ہو گیا تھا، اور بعد میں ان کے بارے میں صحیح تعارف ہوا۔ یہ ان کے برآمدے، ان کے مزار کے سامنے کے یہ مناظر ہیں۔ یہاں انہوں نے ان کی ادب احترام کے ساتھ ہی یا حضرت مولانا لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا کا نام انہوں نے نہیں لکھا ہوا۔ یہ بار آپ جائیں تو ان کے مزار کے سامنے، تو پھر آپ کو شوز جو ہیں وہ چینج کرنے کی زحمت سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ دیے ہوئے ہیں، شاہ پر آپ چڑھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مزار کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہاں کبوتر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں باہر خوبصورت پردہ لگا ہے، اور یہ لیجیے جی کہ ہم ان کے مزار کے میں داخل ہو چکے ہیں، اور آیات مبارکہ بھی یہاں جگہ جگہ لکھی ہوئی ہیں، مولانا کا نام بھی لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ العظیم، اور دیگر کلام مقدس ہے وہاں یہاں لکھا ہوا ہے، اور بہت خوبصورت خطاطی کی ہوئی ہے۔ یہاں عورتوں کے لیے انہوں نے حجاب یا سکارف کی صورت میسر کی ہوئی ہے، تاکہ وہ ساتر لباس میں یہاں آئیں۔ وال کلاک بھی آپ دیکھیں اس زمانے کا یہاں پرانا لکھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو ان کی قبریں ہیں یہ ان کے مریدین کی ہیں، اور اس کے اوپر ان کی مخصوص ٹوپی اور پگڑی بھی یہاں رکھی ہوئی ہے۔ مولانا رومی بلخ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی پیدائش اتوار 6 ربیع الاول 604 ہجری میں ہوئی تھی، 30 دسمبر 1207 میں، اور ان کی جو وفات تھی وہ 5 جمادی الثانی 672 ہجری میں ہوئی۔ اس طرح انہوں نے 66 سال کی عمر پائی اور 2 ماہ اور 17 دن، اور کونیا میں فوت ہوئے، اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ ان کے والد محترم انہوں نے ان کو ابتدائی تعلیم سے آراستہ کیا تھا، جو خود بھی وقت کے بڑے عالم تھے۔ ان کا نام مولانا بہاؤالدین صدیقی تھا، اور انہوں نے ان کا اتنا زیادہ وہ اچھا درس ہوتا تھا کہ وہاں حاکم شہر بھی ان کا درس جو سننے کے لیے آتا تھا۔ بعد میں حالات کوئی وہاں کے خراب تھے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے وہ ترک مکانی کی۔ تو یہ جناب یہاں مولانا روم جو ہے وہ اب دینی جو سو رہے ہیں، اور ان کے پاؤں والی سائڈ پر جو ہے مولانا علامہ محمد اقبال کا علامتی قبر بھی موجود ہے۔
یہ ان کی قبر کے اوپر جو ہے وہ پگڑی کا مخصوص نشان جو ہے وہ بھی بنا ہوا ہے۔ ان کے مزار کے ارد گرد ہم جو مختلف قبریں دیکھ رہے ہیں وہ ان کے مریدین کی ہیں۔ یہاں کو خوبصورت فانوس بھی دکھائی دے رہا ہے اور عجیب روحانی قسم کا منظر ہے اور ایمان کو ایک نئی تازگی اور امنگ ملی ہے، اور میری زندگی کا انتہائی خوبصورت لمحہ ہے کہ جب آپ کے مزار کی زیارت کی سعادت جو ہے وہ مل رہی ہے۔ زائرین کی بڑی تعداد بھی اس وقت موجود ہے جو کہ مولانا کی مزار کی زیارت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ایک نئی تازگی و امنگ اور روحانی قوت جو ہے وہ پا رہے ہیں۔ یہ مولانا مرحوم کی لباس کے مختلف پوشاکیں اور باقی چیزیں ہیں، اور ان کی ٹوپی بھی اس کے آگے جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف لباس جو زیب تن کیے تھے اس سے موجود ہیں، اور اس رحال شریف پر وہ قرآن پاک رکھ کر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ تصویر میں اتنا بڑا نہیں لگ رہا لیکن یہ کافی بڑے سائز میں یہ موجود ہے۔ یہ ان کے مختلف کرتے اور باقی چیزیں ہیں جو کہ وہ زیب تن کیا کرتے تھے۔ 13ویں سنچری کی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ٹوپی یہ موجود ہے جو کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سلائی نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ مخصوص ٹوپی تھی جو کہ وہ اور ان کے مریدین جو پہنا کرتے تھے، اور باقی جو مشائخ جو تھے اس کی اسی ٹوپی کے اوپر وہ پگڑی باندھا کرتے تھے، اور اسی پگڑی کا یہ نشان مختلف قبروں میں جگہ جگہ موجود ہے۔ یہاں جو باقی قرآن شریف کے نسخے ہیں وہ تاریخی اور قدیم نسخے ہیں، اور یہ 16ویں صدی کا اور باقی مختلف صدیوں کے ہیں، جو کہ بہت قدیم اور تاریخی نسخے ہیں جو کہ یہاں موجود ہیں، اور کلمی نسخے ہیں جو کہ وہاں کے لوگوں نے اس وقت اپنے ہاتھ سے قلم بند کیے تھے۔ اور یہ ان کے مزار کے قریب ہی یہ میوزیم میں یہ جگہ موجود ہیں، اور ان کی بعض کتابیں بھی ہیں۔ یہ بھی آپ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں جو کہ ان کے مریدین کے ہیں، اور یہاں یہ مخصوص پگڑی بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے جو کہ اس وقت مریدین جو ہے پہنا کرتے تھے، اور یہاں لکھا بھی ہوا ہے کہ اسے ٹچ کرنے کی کوشش آپ نہ کریں۔ پیچھے ان کے کلام اور مثنوی کے مختلف اشعار بھی یہاں درج کیے گئے ہیں۔ ان کی ادب و احترام میں جگہ جگہ یا حضرت مولانا لکھا ہوا ہے، ان کا نام کم لکھا ہوا ہے۔ ارباب خراسانی کی بھی قبر مولانا کے والد محترم مولانا کو لے کر نقل مکانی کر گئے، اور منگولوں کے حملوں کے خطرے سے بلخ کو چھوڑ کر ناتولیا گئے، اور نیشا پور میں ان کی ملاقات عطار نیشا پوری سے ہوئی، جنہوں نے اس بچے کی پوشیدہ صلاحیتوں کو بانپ لیا اور والد محترم کو نصیحت کی کہ ان کی خصوصی تربیت کا اہتمام کریں۔ چنانچہ وہ حج کی ادائیگی کے بعد پھر اناطولیہ پہنچے اور پھر وہیں ہو کر رہے۔ مولانا رومی نے ان کے جو استاد محترم تھے شمس تبریز، ایک موقع پر جب ان سے ان کی جدائی ہوگی تو پھر وہ ان کی یاد میں انہوں نے فی البدی اشعار کہنے شروع کر دیے، اور انہوں نے 40,000 مختلف اشعار کہے جو کہ جس میں 22 شعری مجموعے بھی ہیں، اور وہ مولانا مثنی روم کے
کے نام سے وہ ڈل گئے۔ یہ جو مخصوص اشیاء ہیں جو آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ خیالی تصاویر بھی ہیں اور ماڈل بھی بنے ہوئے ہیں کہ جب وہ ان کے شاگرد جس انداز میں ان کے لیے کھانا بھی تیار کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریاضت بھی کرتے تھے، اور یہ ان کا مخصوص رقص کا بھی طریقہ کار تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے پینے کی جو طریقہ کار تھا، اور جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، نشست و برخاست جو تھی، اور ہلکا جو درس تھا، یہ سارے ماڈل کی صورت میں یہاں بتائے گئے ہیں، اور اس وقت کی ثقافت کو یہاں نمایاں کیا گیا ہے۔ اور یہ ان کے جو مطبخ تھا اس کی انہوں نے تصویر کشی کی ہوئی ہے کہ طرف وہ کھانا بھی تناول فرما رہے ہیں اور ساتھ ان کا خادم بھی یہاں کھڑا ہوا ہے جو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور سب نے مخصوص ٹوپی جو ہے وہ زیب تن کی ہوئی ہے۔ مولانا کی خدمات ایسی تھیں کہ ان کے 800 سال جس نے پیدائش کو ہوئے تو ترکی نے یہ یونیسکو سے مطالبہ کیا کہ 2007 کو بین الاقوامی سال مولانا روم قرار دیا جائے۔ چنانچہ یونیسکو نے ان کا یہ مطالبہ بھی مان لیا اور یونیسکو تمغہ بھی اس موقع پر جاری کیا۔ مولانا اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ در جہاں یارب ندیمن کجاست، بحل سینہ یم کلیم من کجاست، کہ اس دنیا میں میرا دوست کون ہے، کوئی سینہ کا میں درخت ہوں لیکن کلیم کہاں ہے۔ مولانا کی تعلیمات لوگوں کے قلب کو منور کرتی رہیں گی اور ان میں اس کے خداوندی جو ہے بڑھاتی رہیں گی۔ آپ نے اپنی وصیت میں کہا کہ اللہ سے ظاہر و باطن میں ڈرتے رہو، رات کا قیام کرو، خواہشات کو چھوڑ دو، لوگوں کا ظلم برداشت کرو، کمینوں اور عام لوگوں کی مجلس ترک کر دو، نیک بختوں اور بزرگوں کی صحبت میں رہو، اور بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور بہتر کلام وہ ہے جو تھوڑا ہو مگر بامانی ہو۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی قبر کو نور سے منور کرے اور ہمیں بھی راہ حق پر استقامت بخشے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مولانا کا وہ مخصوص مالا ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ دعا و مناجات بھی کیا کرتے تھے، اور وہ ساری یادگاریں ہیں ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں جو کہ ان کے مزار کے ارد گرد ہیں۔ ابھی ہم باب خروج کے قریب پہنچ چکے ہیں اور مولانا سے رخصت ہوا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ ہمیں ترکی کے قیام کے دوران یہ عظیم سعادت ملی ہے اور ہمیں ان کے مزار کے دیدار کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔